السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة أشد من الزنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا ہی کرم اور احسان اور فضل ہے. رب کریم نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا. اللہ نے دنیا میں کئی ساری مخلوق کو پیدا فرمایا جو زمینوں کے اندر رہتے ہیں کیڑے مکوڑوں کی شکل میں، جو درندوں کی شکل میں ہوتے ہیں زمینی سطح کے اوپر، اور کچھ حیوان بھی ہے اور کچھ حیوان ناطق بھی ہیں جسے انسان کہا جاتا ہے. دنیا کی ہر شے کا آپ جائزہ لے کر دیکھیں، ہر چیز کا معائنہ کر کے دیکھیں، ایک چیز تو آپ کو ضرور پتہ چلے گی، موت تو ہر ایک کو آنی ہے. جنگلوں کے اندر آپ نے بنرکٹہ کے زو کے اندر دیکھا ہوگا
یا دلی کے زو کے اندر دیکھا ہوگا کہ جب شیر کو انسان دیکھتا ہے اور ببر شیر کو جب انسان دیکھتا ہے اس کی جالیوں میں تک انگلیاں نہیں ڈالتا، اسے اس بات کا خوف رہتا ہے اگر ان جالیوں کے اندر میں انگلی ڈالوں گا اور میں غفلت میں رہ جاؤں گا تو شیر میری انگلیوں کو کھا جائے گا۔ آپ نے زو کے اندر اور سفاری جسے کہا جاتا ہے سیر کرنے کی جگہ، جسے اوٹی کے اندر بھی آپ جانوروں کو دیکھتے ہیں، تھوڑا بچوں کو خاموش کر دیں۔ اوٹی کے اندر بھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سواریاں لے کر نکلتے ہیں تاکہ ہرن کو دیکھیں، شیر کو دیکھیں اور قسم قسم کے جانوروں کو دیکھ کر خدا کی قدرت کا معائنہ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ جانور جتنا بھی بڑا ہو موت کو اپنی سخت آتی ہے۔ اب شیر دہاڑنے والا اگر ببر شیر اگر سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور لوگ کیا کہیں، باقیہ جانور بھی کیا نہیں کرتے، اس کے قریب نہیں آتے، باقیہ جانور بھی اس کے لیے حملہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ تو شیر ہے بھائی، اگر اسے چھوئیں گے تو خود کی موت کو دعوت دینا ہے، اگر اسے پتھر ماریں گے خود کی موت کو دعوت دینا ہے۔ جب اس کی موت آتی ہے، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب وہ کمزور ہو جاتا ہے، جب وہ بالکل کسی کے لائق نہیں ہوتا، خود کے جو شیر اس کے ساتھی جو تھے ایک برادری کے، وہی اسے مار کے کھا جاتے ہیں۔ کیوں؟ کمزور ہو گیا ہے۔ اور جو شیر باہر دہاڑ رہا تھا وہی شیر جب بوڑھا ہو جاتا ہے چھپتے چھپتے پھرتا ہے، معمولی ہرن سے ڈرتا ہے۔ آپ نے ایک جانور بھی ایسا دیکھا ہوگا اسے ہاتھی کہا جاتا ہے۔ اتنا بڑا جانور، اتنا وزنی جانور اگر انسان کے سامنے کھڑے ہو کر اگر وہ آواز لگاتے اس کے شکار کے انداز میں تو انسان وہاں سے ہل نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ ہاتھی کی کیپیسٹی ویسی ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو کس طرح تڑپ کر مرتا ہے آپ حضرات نے دیکھا ہو۔ جنگل کے اندر ایک شیر بھی اس سے ڈرتا ہے اور ہاتھی بھی، ہر جانور بھی ڈرتا ہے۔ جو کتے کی شکل کا ہوتا ہے بالکل عجیب و غریب ہوتا ہے، جانور اسے ڈرتے ہیں۔ جب اس کی موت کا وقت جب آتا ہے اسی کے ساتھ ہی اسے کھا جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بات کہاں پر لے کر جا رہا ہوں۔ جب جانوروں کو موت آنی ہے، جب جنگلات کی جانوروں کو موت کیسے آئے گی، ذرا سوچ کر دیکھیے۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہے اور دہاڑتا جب ہے ہر ایک کی انگلی بجھ جاتی ہے، لیکن جب انسان بھی اپنے آپ کو آج کل شیر کہتا ہے، مرنے کے بعد بھی اسی کی حالت ویسے ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی اس کی حالت اس شیر کی طرح ہو جاتی ہے جو لوگوں کو پر ظلم کرتا تھا، لوگوں کو تکبر کیا دکھاتا تھا، لوگوں کو یہ کہتا تھا اے میرے سوا کوئی نہیں،
میرے سوا کوئی نہیں، میں ہوں تو علاقہ ہے، میں نے تو تم بھی نہیں. یہ جب لوگ کہتے تھے، جب اس کا بھی بڑھاپے کا وقت آ جاتا ہے وہ بھی اسی طرح چھپتے چھپاتے پھرتا ہے. جب موت آتی ہے علاقے والے کہتے ہیں اچھا ہوا مر کر. موت تو سب کو آنی ہے، لیکن صحیح موت کیا ہے؟ اچھی موت کیا ہے؟ خدا کو راضی کر کے جانے والی موت کیا ہے؟ موت تو سب کو آئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے وہ واقعہ بڑا دہلا دیتا ہے. جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھانے کے لیے فجر کی نماز کا غالباً وقت تھا، نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، ایک ان کا دشمن جو سازشوں کی وجہ سے بھیجا گیا تھا کہ مارو، اور اس دشمن نے جس نیزے سے یا جس لوہے کی تیر سے جو مارا تھا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں جا کر اٹک گیا تھا. فجر کی نماز کا وقت تھا. اس حملہ کرنے والے شخص کا نام لولو تھا. کیا تھا؟ لولو تھا. ابو لولو تھا. ابو اس لیے نہیں کہا کہ اس کے باپ کو دیا جائے. لولو تھا. لیکن اس کے اندر جو زہر لگایا گیا تھا، اگر وہ لگنا تو دور کی بات، کوئی انسان چھو بھی لیتا تو اس کا سارا ہاتھ کیا ہو جاتا؟ پورا کیڑے مکوڑے آ کر گل جاتا. اتنا زہریلا زہر. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی فجر کی نماز اسی حالت میں پڑھاتے ہیں، اسی حالت میں امامت کرتے ہیں، اور امامت کرنے کے بعد وہ زخم جو تھا اسی زخم کو برداشت کرتے کرتے چند سالوں کے بعد ان کا موت تو سب کو آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. موت تمہیں بول کر نہیں آتی، موت تمہیں اطلاع دے کر نہیں آتی، موت تمہیں سلام کر کے نہیں آتی، موت تمہیں مہلت نہیں دیتی، موت تمہیں یہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کل آؤں گی، پرسوں آؤں گی، ترسوں آؤں گی. موت ایسی چیز ہے، اب تمہارا وقت آ گیا، موت آ جائے گی. چاہے تم جس کے ساتھ بھی رہو، اپنے دوست کے ساتھ پارٹی کرو، اپنے اہلیہ کے ساتھ خوشیاں مناؤ، اپنے بچوں کو پارک میں پھراؤ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ موج مستی کرو. کچھ نیکی کے کام کر رہے ہو، کچھ برائی کے کام کر رہے ہو، اچھائی کر رہے ہو، برا کر رہے ہو، جس حالت میں رہو گے موت آ کر رہے گی. موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے. نماز پڑھ رہا ہے، موت آ کر رہے گی. شراب پی رہا ہے، موت آ کر رہے گی. لوگوں کو ظلم کر رہا ہے، موت آ کر رہے گی. لوگوں پر احسان کر رہا ہے، موت آ کر رہے گی. لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے، موت آ کر رہے گی. موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے. موت کسی کا یہ نہیں کہے گی کہ موت تو کل آ جانا، اے موت تو پرسوں آ جانا، اے موت تو ترسوں آ جانا. یہ فیصلہ ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے. جنم دن کی تاریخ سب کے پاس ہے. حکومت کہہ رہی ہے برتھ سرٹیفکیٹ بنا لو، لیکن ڈیتھ سرٹیفکیٹ حکومت خود بنا کرتی ہے. برتھ سرٹیفکیٹ بچہ پیدا ہوتے ہی لوگ کہتے ہیں نام ٹھیک رکھو، بچہ پیدا ہوتے ہی خاندان میں اعلان کرو، مٹھائیاں بانٹو، فلاں فلاں کرو. لیکن ڈیتھ سرٹیفکیٹ کون بنائے گا؟ کوئی کہے گا میرے باپ کی سرٹیفکیٹ دو، کوئی کہے گا میرے بیٹے کے سرٹیفکیٹ دو، کوئی کہے گا میری بیوی کی سرٹیفکیٹ
سرٹیفکیٹ دو، کوئی کہے گا میرے بچوں کی سرٹیفکیٹ دو، کسی کے زبان سے بھی علم نہیں نکلے گا، لیکن جو وقت ہے وہی آ کر سرٹیفکیٹ دے دے گی۔ موت سب کو آنی ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے صاحب۔ لوگ سمجھتے ہیں میں چند دن برائی کر کر اپنی زندگی گزار لوں گا، میں چند دن غیبت کر کے اپنی زندگی گزار لوں گا، میں چند دن حرام کا کھا کر زندگی گزار لوں گا۔ صاحب موت چھوڑنے والی نہیں ہے، برا کر کے زندگی گزارو گے، لوگ سمجھ رہے ہیں میں اب زنا کر لوں گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں اب پیاس کھا لوں گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں کسی کے ساتھ غیر غلط کروں گا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی یہ سمجھے گا کہ میں ایسا پیسوں کے اندر مانڈولی کر دوں گا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ معمولی سا ایک کیمرہ جو ایک پرنسپل، معمولی سی آفس کا ایک بڑا جو باس ہوتا ہے، کیمرے میں دیکھ کر اپنے جو خادمین ہیں، اپنے جو کام کرنے والے ہیں ان پر نگرانی کرتا ہے۔ کیا اللہ کا کیمرہ نہیں ہے؟ کیا اللہ کے فیصلے نہیں ہیں؟ کیا اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ محلے والوں، زنا کو عام کرنے والوں، محلے کے اندر زنا عام ہو رہا ہے، محلے کے اندر بدکاری عام ہو رہی ہے، سود عام ہو رہا ہے، کوئی کیوں سے روکتا کیوں نہیں ہے؟ آج بچے کے اندر، گھر میں جب بچہ جاتا ہے اسے کوئی ماں باپ سمجھانے والے نہیں ہیں، بیٹا قرآن پڑھنا، بیٹا یہ کرنا، بیٹا 2 رکعت سنت پڑھ لے۔ آج لوگ، بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی ترس کی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں، خود باپ نماز نہیں پڑھتا تو بچہ کیسے نماز پڑھے گا؟ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، اسرائیلیوں نے ایک مہم چلا دی اور وہ مزے کی خوشیاں گزار رہے ہیں، اور غزہ کے مسلمان رو رہے ہیں۔ چند ایسے بچوں کو بھی دیکھا گیا، ایسے بچوں کا بھی معائنہ کیا گیا، آنکھیں رو رہی تھی، آنکھیں بلک رہی تھی، آنکھیں سسک رہی تھی، دل تڑپ رہا تھا، بدن کانپ رہا تھا۔ آج ہم نوالا منہ میں لیتے ہیں، گوشت کی چھوٹی سی ڈلی بھی نہ ہو، ہم کہتے ہیں کھانے کا مزہ بدل گیا ہے، کھانے کا ٹیسٹ بدل گیا ہے۔ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ آج انہوں نے ایک مہم چلا دی اسرائیلیوں نے کہ اب مسجد اقصی کو بھی شہید کریں، کلہاڑی مارنا شروع کر دی، اس کی اوپننگ کر دی ہے انہوں نے۔ لوگ ابھی بھی اس بات میں ہیں اب میرا کیا ہوگا، میرے فیوچر کا کیا ہوگا، میری زندگی کا کیا ہوگا، میرے پوتوں کا کیا ہوگا، میری پوتیوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، کون ان کا عقیقہ کرے گا، کون ان کی شادیاں کرے گا، کون ان کے لیے زندگی کے سامان تیار کرے گا۔ میں آج تک، میں میرے بارے میں کہہ رہا ہوں، لوگ فیوچر سوچتے ہیں، میں اتنا پیسہ مجھے رکھنا پڑے گا، آگے زندگیاں بڑھے گی، اور لوگ کہیں گے مہنگائی کا زمانہ آ رہا ہے۔ حضرات، مہنگائی کا زمانہ آ رہا ہے، بچوں کی فیس سر پر ہے۔ ہر کوئی سوچتا ہے، نہیں سوچتا، ہر کوئی سوچتا، کوئی اللہ پر امید رکھتا ہے۔ جب پورا ہو جاتا ہے تب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے کر دیا، پہلے کیوں نہیں کرتے؟ پورا کام ہو جانے کے بعد کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جی، اللہ انتظامات کر لے۔ انتظام ہونے سے پہلے اللہ کے پاس مانگتے کیوں نہیں؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ ایمان والوں کو دے گا ضرور، لیکن مانگنے کا طریقہ تو بناؤ۔ لوگ زندگی گزارنے کا مقصد کیا سمجھے ہوئے ہیں؟ کیا سمجھے ہوئے؟ صبح اٹھو، آج تو محلے میں گانے بھی چلتے ہیں۔ گانے کیسے چلتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہی ٹی وی آن ہو جانا، وہ گانے سنتے سنتے غسل کرتا،
گانے سنتے سنتے کپڑے پہنتا، گانے سنتے سنتے ناشتہ کرتا، گانے سنتے سنتے وہ بالا کراف کر لیتا ہے، گانے سنتے سنتے گھر سے باہر نکلتا ہے اور گھر کے باہر نکلنے کی دعا نہیں پڑتا، چند منٹ کے بعد معلوم ہوتا ہے روڈ میں ایکسیڈنٹ ہے۔ چل رہا ہے محلے کے اندر، زندگی جیسے گزارو گے موت بھی ویسی آئے گی، یاد رکھنا۔ جوانی ہے یہ مت سمجھیے گناہ کر لیں گے، چھپن چھپائی کر لیں گے، نہیں، موت جیسی زندگی گزارو گے موت بھی ویسے ہی آئے گی۔ دھوکے کے ساتھ، بدتمیزیوں کے ساتھ زندگی گزارو گے، اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی۔ اللہ ہی نہیں پوچھے گا تم مکہ مسجد کے امام صاحب تھے، آپ نے خدمتیں کی تھی، اللہ ہی نہیں پوچھے گا۔ نماز کس کے لیے پڑھائی، روزہ کس کے لیے رکھا، میری رضا کے لیے رکھا کہ تیرے چاہنے والوں کی رضا کے لیے رکھا، تاکہ لوگ تجھے نمازی کہیں، لوگ تجھے روزہ دار کہیں، لوگ تجھے متقی کہیں، لوگ تجھے فلاں فلاں کہیں۔ ارے بڑی افسوس کی بات ہے، ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں، پچھلی جمعہ میں نے کہا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نہیں ہے؟ بولو جی، ہم نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ محبت۔ پچھلے وارم سے لے کے اس وارم تک گلیوں گلیوں کے اندر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگائیے کریے۔ کیا زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ غیر ہمیں جگائے گا؟ زمانہ ایسے آ گیا ہے ہمیں خود جاگے رہنا چاہیے، ہمیں خود یہ چیزوں میں محبت بتانی چاہیے۔ ٹکلا پنڈت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانے والے الفاظ کہتا ہے، اور اللہ اکبر ہمیں حضور کی محبت ہمارے دلوں میں چاہتا ہے۔ وہ بولنا کیا انہیں، اس سے پہلے نہیں کیا گھروں میں بیٹھ کر کوٹرز میں جتنے گھر ہیں جمعہ کے دن درود کا نذرانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتے؟ قرآن خوانیاں کرنے ہوتا، چھلا چھٹی کرنے ہوتا، گھروں کے اندر چھوٹا سا چھوٹا پروگرام کرنے ہوتا، کانا چھیدنے کا رسم الگ اور بنگڑیاں پہنانے کا رسم الگ، بچے کو دہلیز اگلانے کا رسم الگ، پھر فلاں الگ، بچی کے بال مڑائے تو اس کا رسم الگ، اس کا رسم الگ، ہر قسم کے رسم۔ میں یوں سمجھ رہا ہوں آج رسم پکانے کا لوگ بھول گئے ہیں، اسی کو رسم سمجھ گئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف کا نذرانہ کوئی پیش نہیں کر رہا ہے۔ گھر کے اندر ماحول ہی نہیں ہے۔ کوئی ہے جو بیٹھ کر جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے؟ کیا پیش کر رہے ہیں؟ گانے سننے سے فرصت نہیں محلے والوں کو۔ آج کل لوگ ہمارے ساتھ بھی گفتگو نہیں کرتے کہ آپ کے ہمارے پیچھے پڑے، حتیٰ بھی نہیں کب پوچھے تو بھی کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے ایسا۔ جب تک یہاں پر رہوں گا، جب تک میری سانس رہے گی، حق بولتا رہوں گا، برائیوں سے روکتا رہوں گا۔ آج کل کیا ماحول بن گیا علاقے کا، دن بدن طلاق کی نوبتیں آ رہی ہیں۔ ماحول کیا چل رہا ہے علاقے کا؟ نماز کے لیے تو کوئی نہیں آتا۔ ہمارے علاقے کا ماحول ایسا ہوتے چلا جا رہا ہے، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ ایک زمانہ تھا جب کوئی انتقال ہو جاتے تھے تو آس پڑوس کے پڑوسی مل کر ہر چیز کا انتظام ہو جاتا تھا۔ آج بڑی افسوس کی بات ہے، انتقال ہو جانے پر، کسی کے مر جانے پر، کسی کے اللہ کو پیارے ہو جانے پر لوگ پڑوسیوں کے سامنے نہیں آتے۔ پوچھا گیا کیوں نہیں آتے تو کہتے ہیں
اب ہمیں مدد کرنی پڑے گی، دودھ دلانا پڑے گا، چائے بنانی پڑے گی، موز دلانا پڑے گا، ناشتے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ یہ رشتہ داری کس لیے ہے؟ رشتہ داری تو نہیں نبھا رہے ہیں، اصل پڑوسی کا حق تو ادا کرو۔ ماحول کیوں بدل رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں، کیا تو بولے تو آج نیا جنریشن کے بچے، سکھ جی کا زمانہ حضرت کو سے پیچھے زمانے میں ہی، قرآن تو وہی ہے، حدیث تو وہی ہے، حضور بھی وہی ہے، ان کی سنتیں بھی وہی ہیں، ہر چیز وہی ہے، لیکن ہمارا نظریہ کیوں بدل رہا ہے؟ ربیع الاول آیا، حضور کو یاد کیے، محرم آیا، امام حسن امام حسین کو یاد کیے، لیکن محرم جب آیا حضرت آدم کو بھول گئے، حضرت یونس کو بھول گئے، حضرت شیش کو بھول گئے، حضرت یعقوب کو بھول گئے، حضرت یوسف کو بھول گئے، حضرت صالح کو بھول گئے، حضرت یوشع کو بھول گئے، حضرت ابراہیم کو بھول گئے، حضرت اسماعیل کو بھول گئے، حضرت یوسف والا سیدنا علیہ السلام کو بھول گئے۔ یہ ساری قربانیاں کیا تھی؟ حضرت یونس کی قربانیاں کیا تھی؟ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صرف امام حسن امام حسین کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد ایک مہینے کے بعد بھول جاتے ہیں، نام نہیں لیتے۔ بڑی افسوس کی بات ہے اس امت مسلمہ کے لیے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، آج عنوان موت کے تعلق سے ہے، واقعہ سناتا ہوں، سنیے گا۔ دل دہل جائے گا، دل دہل جائے گا، آپ کا دل تڑپ جائے گا، سانسیں رک جائیں گی۔ اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں، اللہ سے سچی پکی توبہ کرو، توبہ اللہ سے۔ روزانہ رات میں جب سوتے ہو تو اللہ سے ہاتھ لے کر اللہ سے کہو، اے اللہ دن بھر میں بہت غلطیاں ہو گئیں، اگر اسی حالت میں مر گئے تو یاد رکھو فیصلے دنیا میں نہیں حشر کے میدان میں۔ حشر کا میدان وہ میدان ہے جب ماں دودھ پلا کے بچی کو چھوڑ کر چلی جائے گی، باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے دور بھاگے گا، ماں اپنے بچوں سے دور بھاگے گی، شہرت کے لیے، پیسوں کے لیے نہیں، ایک ایک نیکی کے لیے۔ سنیے اس واقعے کو، اللہ تعالیٰ اگر ہدایت دینے پر آ جائے تو موت بھی کیسے آئے گی۔ آج محلے کے اندر عام ہے، لوگ فیصلے بہت کرتے ہیں آج کل، یہ آدمی صحیح نہیں، انہیں سود کھانے والا، یہ آدمی صحیح نہیں، انہیں حرام کھانے والا، یہ آدمی فلاں فلاں کرنے والا، فلاں فلاں۔ لوگ فیصلہ کرتے ہیں نہیں، جب اللہ نے فیصلہ نہیں کیا ہم کون ہوتے فیصلہ کریں؟ بتائیے مجھے، آج کل لوگ جو ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، میں بڑا اچھا، میں بڑے اخلاق والا، میں پنجگانہ نمازی، میں سنتوں پر چلنے والا، میں حدیثوں پر چلنے والا، میں امام صاحب کی تابعداری کرنے والا، میں مؤذن صاحب کی تابعداری کرنے والا، میرے سے نیک و صالح کوئی نہیں ہے، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس واقعے سے آپ پتہ کریں گے اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھے ہیں موت کیسی آئے گی، اس واقعے سے تجربہ کر کے آپ کو پتہ چلے۔ یمنی آدمی تھا، یمن جانتے ہیں باہر ممالک میں یمن پایا جاتا ہے، یمن ایک شہر کا نام ہے۔ وہاں ایک آدمی اپنی زندگی گزار رہا تھا، چوری ڈاکہ، چوری ڈاکہ اور قتل کے اندر نمبر 1 تھا۔ کیا تھا؟ حکومت سے بچتا بچتا پھر رہا تھا۔ ذرا غور سے سنیے، اتنا ڈر، اتنا خوف اس کے اندر تھا، اور رات میں وہ ڈر ختم ہو جاتا، پھر سے چوری کرنے کے لیے کسی کو مارنے کے لیے نکل جاتا۔ اس کے بعد جب یہ مواقع آتے گئے، یہ چوری کرتا گیا، ایک وقت ایسا آیا
کہ دل کے اندر ایک بات آئی، اب ایک بڑا آدمی آنے والا ہے، اگر اس کے پاس سے میں چیز چوری کر لوں میری زندگی کیا ہو جائے گی؟ سیٹل ہو جائے گی، اب مجھے کسی سے کوئی چیز چرانا نہیں پڑے گا۔ یہ کر کے جیسے چور تیاری کرتے ہیں، آج اللہ حفاظت فرمائے، آج سنتیں چھوڑ کر لوگ ڈانس کر رہے ہیں، آج نبی کی سنت چھوڑ کر ڈانس کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر سنت نہ چھوڑو، نبی کی سنت کا مذاق مت اڑاؤ۔ آج لوگ اپنے خاندانوں کے رسم و رواج کے اندر داڑھی چھوڑ کر ڈانس کر رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اور مولوی صاحب آج جمعہ کے اندر ایک فرق بتاؤں گا، واقعہ سن، ہر کوئی داڑھی چھوڑنے والا مولوی صاحب کی نام لے کر بلاؤ، میرے عزیز بھائی کر کے بلاؤ، میرے دوست کر کے بلاؤ، مولوی صاحب بولے تو ہمارا ٹائٹل خراب ہو جاتا ہے۔ کچھ چند 2% خراب لوگوں کی وجہ سے نیک لوگوں کا نام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اپنی بچی کی ہلدی میں ناچ رہے ہیں، داڑیاں چھوڑ کر بڑی بڑی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بھورے ہیں، بھورے نہیں ہیں صاحب، ہمارے لوگ ہیں جو ناچ رہے ہیں اور ایسا جھبا اٹھا اٹھا کر ناچ رہے ہیں، ان کی ویڈیو بن رہی ہے۔ ویڈیو بننے کے بعد پوچھا گیا حضرت آپ کیوں ناچ رہے تھے؟ کہنے لگے بھائی آخری عمر ہے، انجوائے کر کے مر جاتا ہوں، آخری عمر ہے، انجوائے کر کے مر جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی کی سنت چھوڑ کر آب کوثر وہ پانی ہے، جب آدمی ایک مرتبہ وہ پانی پی لے گا کبھی زندگی میں پیاس نہیں لگے گی۔ وہ پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پوری امت کو پلائیں گے۔ اس وقت جو داڑھی کا مذاق اڑائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں تیری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، یہاں سے چلا جا۔ کس کے پاس سفارش کرنے کے لیے جاؤ گے؟ سب قوموں کے نبی وہ الگ الگ انداز میں کہیں گے۔ کوئی کہے گا حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، کوئی کہے گا حضرت آدم کے پاس جاؤ، کوئی کہے گا حضرت اسماعیل کے پاس جاؤ، کوئی کہے گا حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ، کوئی کہے گا حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ تمام نبیوں کے پاس بھیجا جائے گا، سب کہیں گے، سب برجستہ کہیں گے آج ہمیں اپنی بھی گارنٹی نہیں ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ سب کہیں گے، موسیٰ بھی کہیں گے، عیسیٰ بھی کہیں گے۔ آخر میں کہا جائے گا اگر سفارش کے لیے کسی کے پاس جانا ہے تو سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، وہاں پر سفارش ملے گی۔ ایک بات سکھا دوں، ایک بات کہوں، نبیوں کو دعائیں دی گئی تھی۔ کتنی دعائیں؟ 3 دعائیں دی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی لخت جگر جو بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، آپ کو جو صدمہ لگا تھا، آپ کے بعد جو کیفیت گزری تھی، آپ امہات المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، آپ ان سب کے سامنے تذکرہ کرتے اور کہتے میری زیادہ محبت حضرت خدیجہ سے تھی، میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو 2 دعائیں تو ہو چکی تھی، ایک دعا بچ چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس دعا کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو زندہ کر سکتے تھے۔ آپ نے کہا میں اس دعا کو ابھی بھی استعمال نہیں کروں گا۔ جنگ تبوک کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ انسان کے جو گال ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں کے اندر سے ایک کیا ہو گیا تھا؟ یاد رکھیں، جو آدمی جنگ کے موقع پر پہنتا ہے اس کی جو سلاخیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گھس گئی تھی، آپ کو یہاں سے خون بہ رہا تھا، آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے۔ لوگوں نے کہا اس دعا کا استعمال کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دعا کا استعمال نہیں کروں گا۔ آفتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے انتقال کرتے چلے گئے، آپ نے اس دعا کو استعمال نہیں کیا۔ آپ کی بیویوں کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ کا، آپ نے دعا کا استعمال نہیں کیا۔ آپ کے چچا ابو
طالب کا انتقال ہوا، آپ نے دعا کا استعمال نہیں کیا. آپ کے دادا کا انتقال ہوا، آپ نے دعا کا استعمال نہیں کہا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کس وقت آپ استعمال کریں گے؟ وہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں دنیا میں جب تک رہوں میں یہ دعا کو استعمال نہیں کروں گا. میں دعا کا استعمال کل حشر کے میدان میں، کل اس دن جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے لوگ اپنا ہاتھ چبائیں گے، ہاتھ چباتے چباتے اپنا سارا ہاتھ چبا دیں گے. جس کے جتنے گناہ وہ اتنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس دعا کو حشر کے میدان میں اللہ سے مانگوں، اپنی امت کے لیے مانگوں گا، ان لوگوں کے لیے مانگوں گا جو گناہ کر کے مر گئے، ان کی سفارش کے لیے اللہ کے پاس مانگا. ایسے نبی ہمیں ملے گا، ایسا معزز نبی، ایسا محتم بالشان نبی، ایسے کالی کملی والے آقا ہمیں ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. تو آج ہم بتائیے کون سی سنتوں پر چل رہے ہیں، کون سے نبی کے اخلاق پر چل رہے ہیں، نبی کا کردار ہمارے پاس ہے یا نہیں، نبی کی سنتیں کیا ہیں ہمارے پاس. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نبی کی سنت کا مطلب کیا ہے؟ کھانا سنت ہے، پینا سنت ہے، سونا سنت ہے، دعوت قبول کرنا سنت ہے، عطر لگانا سنت ہے، اس کے علاوہ اور دوسرا نکاح کرنا سنت ہے، 4 شادیاں کرنا سنت ہے. ہمیں یہ سنتیں معلوم ہیں، لیکن نبی کی اصل سنتیں کیا ہیں؟ فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت کسی کو یاد نہیں آتی، اصل سے پہلے کی سنتیں کسی کو یاد نہیں آتی، غسل کی سنتیں کسی کو یاد نہیں آتی. ایک بات ضرور آج کی جمعہ کے عنوان سے، بیان کے ذریعے سے ضرور ہماری تمام امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام پہنچاؤں گا. جو غسل کے فرائض غسل کے وقت نہیں کرتے، جو غسل کے فرائض غسل کے وقت نہیں کرتے، ان کا غسل نہیں ہوتا. جس کا غسل نہیں ہوتا اس کا وضو نہیں ہوتا، جس کا وضو نہیں ہوتا اس کی نماز نہیں، جس کی نماز نہیں ہوتی اس کا دین نہ ہوتا. غسل کے فرائض کا مطلب کیا ہے؟ لوگ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ پانی اٹھا کر ایک بالٹی سر پر ڈالنا، پورے بدن پر پانی بہانا. غسل کے فرائض کرو ورنہ زندگی بھر ناپاکی کی حالت میں پھرنا پڑے. کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، بدن پر پانی بہانا، یہی تو سنتیں ہیں. لیکن غسل سے پہلے کرنا، آخر میں نہیں کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا جانے کا طریقہ بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ بتایا، سنت طریقہ بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام سے سونے کے آداب کی سنتیں بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے آداب بتائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. لیکن امت آج کہاں بکواس کاموں میں لگی ہوئی ہے. اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. غرض میں اس واقعے کو مکمل کر دوں تو موت کبھی بھی اللہ سے مانگو، ہاتھ اٹھا کر مانگو اللہ سے، یا اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما جس وقت تو میرے سے راضی ہو، جب تو میرے سے خوش ہو اس حالت میں موت عطا فرما. آج لوگوں کو آج کل مانگنا موت بڑا آسان ہو گیا ہے. یا اللہ مجھے موت دے دے، اللہ دنیا کی مصیبت نہ کو مجھے، یا اللہ میں بیوی سے پریشان ہو گیا موت دے دے، اللہ میں میرے بچوں سے پریشان ہو گیا موت دے دے. موت نہیں مانگنا چاہیے. موت مانگو گے تو پتہ نہیں کس حالت میں آ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات محلے والوں؟ سنو دیکھو موت کیسے آئی ہے اور کیسے اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے. ہر وقت اللہ سے ہی مانگو، جو راضی ہو اس وقت مجھے موت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے بتائی، واقعہ سن لیجئے. تو رات میں چوری کرنے کے لیے نکلا اور کہا آج چوری کر لوں گا، زندگی بھر مجھے کیا نہیں کرنا پڑے گا؟ چوری کرنا نہیں پڑے گا، آرام سے زندگی گزر. تو
رات میں نکلا تیار ہو کر، وہ حلیہ لگا کر، وہ چیزیں لگا کر تیار ہو گیا، اور جب گیا اور چوری کرنے کے لیے جب اس کے جیب میں یا جہاں پر بھی ہاتھ ڈالا تو اس نے کچھ چیز پہنی ہوئی تھی جس کا زخم اس کے ہاتھ پر لگ گیا، جس کا زخم اس کے ہاتھ پر لگ گیا، اور معمولی سا خون نکلا، اس نے مرہم پٹی کی اور آ گیا اور خوشیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگا۔ چند دن گزرے، دیکھا جو مار لگا ہوا ہے وہ سڑنا شروع ہو چکا ہے، جو مار ہاتھ میں لگا چوری کرنے کی وجہ سے وہ انگلی سڑنا شروع ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر سے کہا میری انگلی کا علاج کر دو، تو ڈاکٹر نے کہا میں انگلی کا علاج نہیں کر سکتا، ضرور آپ کی انگلی کاٹ سکتا۔ کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کی انگلی ضرور کاٹ سکتا ہوں، لیکن اس کا علاج نہیں۔ آپ جتنا دیری کریں گے آپ کے جسم کا ہر عضو کیا ہو جائے گا؟ سڑتا ہوا چلا جائے۔ دنیا میں جتنی زندگی اس کی گزری وہ کیا کر رہا تھا؟ چوری کر رہا تھا، مزے کر رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، تکلیف پہنچا رہا تھا، لوگوں پر حملے کر رہا تھا، فلاں کر رہا تھا۔ جب موت قریب آنے لگی، جب اس کی انگلی کاٹ دی گئی تو دیکھا کہ اس کا انفیکشن اس کے ہاتھ پر ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی کلائی کاٹنی پڑے۔ پھر آگے چلتے گئے، اس نے کہا کہ اور آدھا ہاتھ کاٹنا پڑے۔ مجبور ہو گیا تھا، پیسے لوٹاتے ایک مسجد نظر آئی، مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیندار لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نیک لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ان سے جا کر ملاقات کیا، اپنا ماجرا سنایا اور کہا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، میری انگلی کو تھوڑی سی چوٹ لگی تھی، لیکن کٹتے آج میرا آدھا ہاتھ کٹ چکا ہے، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اسی طرح زندگی جیسے گزرتی جائے گی سارے بدن کو کاٹنا پڑے گا یا ایسی حالت میں موت آ جائے گی۔ واقعہ ذہن میں ہے نہیں، شروع سے بول رہا ہوں میں۔ مسجد میں گیا، چند لوگوں کو سنا دیا، سنانے کے بعد مؤذن صاحب سے اجازت دی اور کہا کہ ایک رات مجھے مسجد میں ٹھہرنے کا موقع دیا۔ سب لوگ ڈرتے تھے، چور تھا، بڑا آدمی تھا، پولیس بھی اس کی تلاش میں تھی۔ تو مؤذن صاحب نے کہا کہ آپ جو کیے کہ مسجد کو نقصان مت پہنچائیے، یہ مال جو ہے اللہ کے گھر کا مال ہے۔ تو کہہ کر چلے گئے۔ رات بھر روتا رہا اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا اور کہا یا اللہ میری کیا زندگی ہے، چوری کرتا رہا، اس وقت کچھ نہیں ہوا، جب چوری ختم کرنے کا ارادہ کیا یا اللہ میرے ہاتھ سڑتے چلے گئے، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ تہجد کے لیے کھڑا ہوا، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کے پاس معافی مانگ رہا ہے۔ جب فجر کی اذان سے پہلے مؤذن صاحب آئے اذان دینے کے لیے، دیکھا کہ آدمی سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ مؤذن صاحب نے اٹھانے کی کوشش کی، اٹھا نہیں، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہم نہیں ہوتے فیوچر کا سوچنے والے، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، میں یہ بلڈنگ بنوں گا، میرے پوتوں کے لیے کروں گا، میری پوتیوں کے لیے کروں گا۔ ہم نہیں ہوتے سوچنے والے۔ امت محمدیہ وہ ہے جو اب کا سوچے، کل کا اللہ پر چھوڑے، ہم وہ امتی ہیں۔ موت کس حالت میں آئی، زندگی کیسے گزر رہی تھی، چوری میں گزر رہی تھی، زنا میں گزر رہی تھی، سجدے کی حالت میں موت آ گئی۔ اس سے بڑا عبرتناک واقعہ ہمارے محلوں والوں کے لیے کیا ہوگا؟ محلے والوں، گانے بجانے کو ختم کرو۔ شادی میں گانا بجانا ضروری نہیں ہے، شادیوں کے اندر ناچنا گانا ضروری نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔
یہ غیروں کا مذہب ہے، غیروں کا مذہب۔ عجیب عجیب رسم شروع ہو گئی علاقے کے اندر، ہر چیز کے لیے رسم ہو رہا ہے، نہ قرآن سے ہمارا تعلق ہے۔ علاقے والوں مجھے بتاؤ، گنے چنے گھر ہوں گے جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوگی، بلکہ گھروں کے اندر قرآن کو ایسے سجا کر باکس میں رکھ دیا گیا ہوگا، جب کسی کی میت ہوگی تب یہ قرآن اٹھے گا، جب کسی کے گھر میں اوپننگ ہوگی تب قرآن اٹھے گا۔ قرآن دعا دے گا یا ہمیں بد دعا دے گا؟ کل جب آدمی، آخری بات بول کر اپنی بات کو ختم کروں گا، جب آدمی قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن سے لگاؤ رکھتا ہے، قرآن سے چاہت رکھتا ہے، جسے پڑھنے نہیں آتا اس کو بھی کیا کرتا ہے، انگلی رکھ رکھ کر پڑھتا ہے، خواہش ہوتی ہے سیکھنے کی۔ جب آدمی مرتا ہے تو قرآن آ کر اس کی آڑ میں کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اللہ یہ میرے سے محبت کرتا تھا، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، یا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر، یا اللہ یہ میرے سے محبت رکھتا تھا، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ ذرا سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے۔ قرآن سے محبت کریں گے انشاءاللہ؟ آواز نہیں آئی مجھے۔ قرآن سے محبت کیجئے، گھر میں قرآن اٹھا کر پڑھیے، عاملوں کے چکر مت لگائیے صاحب، عاملوں کے چکر مت لگائیے، زندگیاں برباد ہو جائیں گی، زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ نئے نئے لوگ شروع ہوں گے، حضرت دوا کے ساتھ دعا کا بھی کرو، کیا کرو؟ دوا کے ساتھ دعا کا بھی کرو، دعا مسجد میں کرو، ہاں کرنا کیا؟ اللہ کے لیے قرآن کو سینے سے لگاؤ، صبح و شام کی تسبیح پڑھو، اٹھنے کے آداب سیکھو، سنت کے مطابق زندگی گزارو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے میری درخواست ہے محلے والوں کے لیے، محلے میں آج کل بڑوں کا ادب ختم ہو چکا ہے۔ اگر ایک بڑے بوڑھے آدمی راستے سے گزر رہے ہیں، نوجوان ٹانگ کو ٹانگ ڈال کر بیٹھتا ہے، سگریٹ سیکھتا ہے، اے کیا جی کون جی، ہمارے اماں کے سکے، ہمارے بابا کے سکے، کہتے ہیں لوگ اللہ کے لیے ادب کرو۔ آج تم ادب کرو گے، کل بڑھاپے کو پہنچیں گے، آنے والی پیڑھی تمہارا ادب کرے گی۔ اللہ کے واسطے نشے سے دور ہو جاؤ، علاقے کو بدنام مت کرو۔ سننے میں آیا لوگ علاقے سے گھر چھوڑتے ہوئے دوسری جگہ چلے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر یہاں نشہ زیادہ ہو گیا، لوگ ہمارے علاقوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ انہی رمضان سے پہلے ہی، شعبان سے پہلے ہمارے ذمہ داروں سے بات کر کر، ایک جو لوگ یہ کام میں لگے ہوئے ہیں نشے کو دور کرنے کے لیے، انشاءاللہ اس کی خدمات انشاءاللہ ہمارے ذمہ داروں سے مشورہ کر کر اس کام کو ہم شروع کریں گے، اور محلے کے جو ہمارے بڑے ہیں ان کو لے کر بھی کام کریں گے انشاءاللہ۔ جب تک یہ رہے گا، سچ کہہ رہا ہوں، نہ ہماری بچیاں محفوظ ہیں نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں۔ اللہ کے لیے اپنی موت کو یاد کرو، قبر کی کھاٹی میں جانے کے بعد کوئی دوست آ کر آپ کو نہیں پکارے گا، چلے گئے تو چلے گئے، واپس لوٹ کر آنے کی جگہ نہیں۔ اسی لیے محلے والوں سچی پکی توبہ کرو۔ انشاءاللہ ہمارے جماعت کے ساتھی وہ لوگ گشت کرتے ہیں، انشاءاللہ ایک ترتیب بنا کر ہم بھی گشت کے لیے گلیوں میں آئیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، جتنا ہمارے ہاتھ سے ہو سکے گا ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے کریں گے۔ آپ کے امام کو عزت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، شہرت کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے اسٹیجوں میں بٹھاؤ، شاید یہ ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا محلہ اچھا ہو جائے، یہی سب سے بڑی میری دولت سمجھیے، اس سے بڑی دولت مجھے نہیں چاہیے۔ ہمارا محلہ اچھا ہو جائے، ہمارے محلے کے لوگ اچھے ہو جائے، اس سے بڑی دولت آپ کی امام کے لیے کوئی اور دولت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کہی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اکتوبر 3 تاریخ کو آپ نے سنا ہوگا، مسلم پرست اللہ کی جانب سے ابھی جو وقت کے حالات چل رہے ہیں، کوشش تو کریں گے انشاءاللہ، حکومت ان لوگوں کی ہم کیا بھی نہیں کر سکتے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ
میٹنگ ہے انشاءاللہ ضرور سناؤں گا. 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک اپنی دکانیں جو مسلمان دکانیں ہیں بند کرنے کا حکم آیا ہے. آپ لوگ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. حکومت کو اگر یہ دکھائیں گے ان پر بھی کچھ زور پڑے گا. میری درخواست ہے آپ انشاءاللہ میں مائک کے ذریعے سے ہو سکے باہر کے مائک کے ذریعے سے اعلان کروں گا. ضرور آپ سماعت فرمائیں کب کرنا ہے کیا کرنا ہے. 3 تاریخ 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک کریں گے انشاءاللہ. سیرت کمپٹیشن ہے. میں نے کہا کہ جو بچے ایگزام لکھے مسجد عائشہ کے اندر اتوار آنے والی اتوار کو مغرب سے لے کر عشاء تک پروگرام رکھا گیا ہے. بچوں کی ہمت افزائی کے لیے جائیں. اور خوشی کی بات یہ ہے ہمارے محلے کے لیے 18 اسکول کے بچوں میں سے بچے نبی کی سیرت لکھنے والے بن گئے. اور اس میں ایک ہندو مذہب کی بچی تھی اور ایک کرسچن مذہب کی بچی تھی. اس بچی نے بھی کہا کہ ہماری سہیلیاں تیاری کر رہی تھی, ہمارے دل میں بھی شوق آ گیا, ہم نبی کی سیرت لکھیں گے انشاءاللہ. وہ بچی ابھی وہ ایگزام لکھی ہے. ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. غیر اگر نبی کی سیرت کو لکھے گا کہ اس سے بڑی دولت کیا ہے. اسی لیے وہ کمپٹیشن ہو رہا ہے. اور ہفتے کے دن بھی ایک وہی کمپٹیشن ہے شاداب شادی محل کے اندر, وہاں پر بھی پہنچے. بہت سارے غیر لوگوں کو معلوم ہو گیا نبی کی سیرت کیا ہے. لہذا نوجوان اسٹیٹس ایسے نہ لگائیں جس سے مذہب اسلام کو تکلیف ہو. اسٹیٹس ایسے نہ لگائیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, نہیں لگائیں. اسٹیٹس ایسے لگائیں. اسٹیٹس کیا ہے؟ اپنی اوقات. اسٹیٹس کیا ہے؟ اپنی اوقات بتا رہے ہیں. لہٰذا ایسے کمنٹ نہ کریں جس کی وجہ سے غلط جرموں کے اندر ہمیں جیلوں میں سر نہ پڑے. اللہ ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتوں سے جلسہ